أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه إلى آخر الحديث او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتہائی اواخر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بمشکل 10 دن کے آس پاس میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے سلسلے میں مختلف موقعوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف باتیں، مختلف نصیحتیں فرماتے رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں، وہ رجب کے مہینے کے اندر رمضان کے استقبال کے لیے آپ نے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہاں برکت کی جو دعا کی گئی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، وہ دعا برکت کی یعنی درازگی عمر کی دعا تھی کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ماہ رمضان کو گزشتہ سال نصیب فرمایا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دوبارہ یہ مہینہ عطا فرمائے، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت دوبارہ ہم سب کو رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں نصیب فرمائے، اس ماہ کے اندر عبادات کی توفیق میسر فرمائے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہر عبادت کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک کی اہمیت کو 2 ماہ قبل سے امت کو بتا رہے ہیں، اور جب ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کی ساعتیں آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس ماہ کی قدردانی، اس ماہ کی اہمیت کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک آ رہا ہے اس سے پہلے امت کو آگاہ کر رہے ہیں، دیکھو رمضان آنے والا ہے، یہ رمضان المبارک میں مقدس ساعتیں اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، نوافل کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کو یہ باتیں جو بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت دل میں بیٹھا رہے ہیں کہ آپ اس مہینے کو اسی طرح ضائع مت کیجیے۔ اور یہ بات ہمارے سامنے بار بار آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی موقع پر ثواب کو بڑھا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہیں پر گناہ کی سختی اور گناہ کے عذاب کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں عبادات کی فکر کریں، اچھے سے اچھا جو ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، دیگر جو عبادات بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لازماً ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے
کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے، ہر غلط حرکت سے ہم سب اپنی حفاظت کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح زندگی عام مہینوں میں گزار رہے ہیں اسی طرح کی زندگی اس ماہ مبارک میں گزارنا چاہیں گے تو پھر ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اس وقت۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس طور پر تیار کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اچھا، رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جب اللہ رب العزت نے دیا ہے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہم کو ایسا مل رہا ہے جس کے اندر ثواب بڑھا ہوا ہے، عبادات کے بدلے بڑھے ہوئے ہیں، عبادات کم کر رہے ہیں، اجر زیادہ پا رہے ہیں، اتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ دوبارہ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غور کریں کہ گزشتہ سال ہمارے رمضان المبارک میں کیا کمی رہی، ہم گزشتہ کون سی عبادات ہم سے چھوٹ گئی تھی، کون سے نوافل کے اہتمام کو ہم کرنے سے عاجز رہ گئے، قاصر رہ گئے، اس بار اس کو ہم کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو اپنے دل میں بیٹھائیں گے، اس کے اجر کو ہم اپنے دل میں بیٹھائیں گے، خود بخود ہمارے دل میں شوق اور ذوق پیدا ہوگا کہ ہم عبادات کریں۔ اور آگے بڑھ کر ایک چیز آپ یہ فکر کریے، کوشش کریے کہ جو عید الفطر کے متعلق جو چیزیں ہیں، جیسے خریداری ہے، آپ کے جو کچھ کام جو عید کے متعلق ہے، اس کو رمضان المبارک کی شروعات سے پہلے آپ اس کو کر لیجئے تاکہ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں بازاروں کے نظر نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو گھروں سے نکلتے ہیں، واپس اب اس وقت میں اگر جاتے ہیں تو آدھے پون گھنٹے میں امید ہے کہ سب جو کام ہے نمٹا کے آ جائے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ناممکن بن جاتا ہے، 3-4 گھنٹے تو ایسے ہی نکل جاتے۔ تو ہماری یہ بے توجہی اور بے قدری اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اس مقدس ساعتوں کو اس جگہ کے نظر کر دیا جہاں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہوتے ہیں، ہم ان مقدس ساعتوں کو اس کے نظر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے طور پر فکر کریں، کوشش کریں کہ ہم اس مقدس ساعتوں کو بازار کے نظر کرنے سے، دیگر مشغولیات سے ہم اپنے آپ کو بچائے تاکہ یہ ماہ کی قدردانی ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اس ماہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس میں دن میں روزوں کو فرض اور رات کی عبادتوں کو نفل قرار دیا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی اس نصیحت سے ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہماری یہ راتیں ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہماری یہ راتیں نوافل میں، عبادات میں گزرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دن بھر جو ہے اگر روزے کی مشقتوں کو برداشت کرتے کرتے رات تک پہنچے ہوں اور رات میں بھی اگر اللہ رب العزت ہم پر عبادتوں کو فرض اور ضروری رکھتے تو ہم مشقت کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی رکھی، ہمارے لیے گنجائش رکھی، تو ہم اس گنجائش کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ رات میں عبادت کر کے کیا کریں گے۔ اس لیے اہتمام کرے، کوشش کرے راتوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ راتوں کی وہ ساعتیں جو رمضان المبارک کی ہوتی ہے، قبولیتوں کی ہوتی ہے، اس رات میں اللہ سے مانگے، امت کے احوال کو دیکھے کہ کیسے دوچار ہو رہے ہیں، کن احوال سے امت دوچار ہو رہی ہے۔ ہم خود اپنے گھریلو احوال سے دیکھیے کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ سکون ہمارے گھروں میں میسر نہیں ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے۔ یہ احوال کیسا پیدا ہو رہے؟ یہ احوال اللہ سے دوری اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم اس مہینے کے اندر یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کی جہاں مکمل عبادتیں کریں گے وہیں ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں گے۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہ ہم جب انتخاب کریں گے اپنی عبادت کا، یعنی تراویح کا، تو ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں ہم قرآن سن رہے ہوں تو ہم کو ثواب بھی ملے،
حروف سمجھ میں آئے، مدات سمجھ میں آئے، ہم کو جب تراویح ہم سن رہے ہوں تو قرآن کریم کو سننے میں ہم کو لذت آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہی جان رہے ہیں، ہم بس ایک فریضہ ہے ادا کرو اور جان چھوڑاؤ. اس طریقے کی عبادات سے آپ بچیے. ایسا نہ ہو کہ اس طریقے کے اگر آپ اختیار کریں گے تو اللہ کی وہ پکڑ کا سبب بن جائے گا. آپ عبادت کریے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے سر پہ سے ذمہ داری اتار رہے ہیں. اس قسم کی عبادات سے بچیے. اپنے گھر والوں کو، مطلب اپنے دوست احباب ہے، بھائی ہے، والد ہے، ان سب کو ان چیزوں سے بچائے کہ اچھی جگہ تراویح کا انتخاب کرے، جہاں اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہو. ہم کو صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے وہاں جا رہے ہیں، ایسا مت کیجئے. اچھی جگہ انتخاب کیجئے تاکہ ہماری ہر عبادت بہتر اور اچھے طریقے سے ہو سکے. اس سب کے اہتمام کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم اپنے طور پہ کوشش کریں، ہم اپنے طور پر فکر کریں، اور ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عبادات آسان فرمائے. اللہ رب العزت، میں بار بار یہ دعا کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ نہیں پتا کہ آج 2 روزے ہم رہ گئے، پتہ نہیں آگے روزے کس کو میسر ہونے والے، کس کی صحت ساتھ دینے والی ہے. اللہ سے مانگ کر ہم کو یہ ماہ مکمل کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ، اللہ رب العزت ہم سب کو شوق کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، جذبات کے ساتھ عبادات کی توفیق میسر فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی عمروں میں درازگی عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ کی عبادات میسر ہو، اور جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اس امت کو بتائی ہے کہ اس کا مقصد تقوی اختیار کرنا، لعلکم تتقون، اللہ رب العزت واقعتاً ہم کو تقوی کا پیکر بنائے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.